اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله المنتظر واللعن الدائم على أعدائهم من وقت عداوتهم إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم، سامعین کرام، برادران و خواہران، آج اس گفتگو کا عنوان مولائے کائنات، امام الاتقیاء، مولود کعبہ، حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ آپ سبھی حضرات کو مولا الموحدین کی ولادت مبارک ہو. اس مبارکبادی کو دنیا کے تمام پیروان اہل بیت، مسلمانان عالم، مراجع کرام، رہبر انقلاب اسلامی، علماء کرام اور آپ سبھی حضرات کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ دنیا میں ہم لوگوں کو نجف اشرف اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کی توفیق ہو اور آخرت میں مولائے کائنات اور چہاردہ معصومین کی شفاعت نصیب ہو. برادران محترم، دوستان عزیز، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 اور 55، 54 اور 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. آئیے سب سے پہلے ان دونوں آیتوں کے ترجمے کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو عنقریب خدا ایک قوم کو لے آئے گا جو اس کی محبوب اور اس سے محبت کرنے والی، مومنین کے سامنے منکسر مزاج، خاکسار اور کفار کے سامنے صاحب عزت، راہ خدا میں جہاد کرنے والی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والی ہوگی. یہ فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ صاحب وسعت اور علیم و دانا بھی ہے. ایمان والو، یہ دوسری آیت، ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. یہاں پر میں صرف آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ آخری والی آیت یہ ولایت والی آیت ہے جو مولائے کائنات کے حق میں نازل ہوئی تھی جب آپ نے رکوع کے عالم میں فقیر کو انگوٹھی عطا کی تھی. لیکن پہلی آیت منافقین سے رد کے سلسلے میں ہے، جس میں تفسیر اور حاشیے میں علامہ جوادی نے یہ لکھا ہے کہ اسلام نے منافقین کے حرکات کو ارتداد سے تعبیر کیا ہے. یعنی منافقین جو بھی کام کرتے ہیں ان کو مرتد ہونے کی اصطلاح قرآن میں ہے، اور ان کو اس بات کی متنبہ کیا ہے کہ خدا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے.
اس کے پاس حقیقی صاحبان ایمان بھی ہیں جن کی 5 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ 5 صفتیں ہم ابھی آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کریں گے۔ توجہ فرمائیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ان دونوں آیتوں کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں اس کی تشریح اور تفسیر ہم بیان کریں گے اور مولا کے فضائل کے سلسلے میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی مخلوق کو پیدا کیا، وہ رہنما تھا، وہ خلیفۃ اللہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے لیے بڑا اہتمام کیا، اور اس کی خلقت اور آفرینش میں یہ اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم پہلی مخلوق پیدا کر رہے ہیں اور زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جب پہلے رہبر کے لیے، جب پہلے رہنما کے لیے اہتمام کیا ہے، اس کا مطلب جو بھی انبیاء آئے ہیں ان کی پیدائش میں کوئی خاصا اہتمام ضرور رہا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اوصیاء خدا تھے ان کی بھی پیدائش میں کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور رہا ہوگا۔ خلیفۃ اللہ کی یہ نشانی اور یہ امتیازات خود بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو چاہتا ہے اور جب کسی کو نبی یا امام بناتا ہے تو اس کی خلقت میں کوئی اہتمام کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے خلیفہ کی خلقت میں جب اعلان کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، ہم جب اس مٹی کے مجسمے کو ہم تیار کر دیتے ہیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب ہم اس کو بناتے ہیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس پر میں اپنی روح پھونکتا ہوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو ملائکہ سے کہا کہ تم سب کے سب، اور وہاں پر جتنی بھی مخلوق تھی سب لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں صرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مولا کائنات کی ولادت کے بارے میں یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی خلقت میں سجدے کا اہتمام کرایا، اور کس سے؟ ملائکہ کے ذریعے سے۔ تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب یہ خلیفۃ اللہ پہلا ہے اور اس کی خلقت میں سجدے کرنے والی قوم کو یعنی ملائکہ کو اور ساری مخلوقات کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا، تو پھر وہی خلیفۃ اللہ جو دنیا میں آنے والا تھا اور اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ خلیفہ اور جانشین ہونے والا تھا، اس کی بھی تخلیق میں اہتمام کیا۔ اور اس اہتمام میں آپ توجہ کیجئے گا کہ جس طرح آدم کی خلقت میں ایک سجدہ نظر آتا ہے، تمام ملائکہ اور کروبین اور مخلوقین کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم سجدہ کرو، اسی طرح علی کی تخلیق میں اپنے گھر کو وہ چنتا ہے، خانہ کعبہ کو چنتا ہے، اور اس میں آخری خلیفۃ اللہ کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو بہرحال نہ آدم جیسی مخلوق کے سامنے کوئی اور نبی کا یا کسی اور پیغمبر کے بارے میں سجدے کی تاریخ ملتی ہے، اور نہ ہی علی کی تاریخ میں کسی اوصیاء کی اور کسی بھی وصی کی ایسی تاریخ ملتی ہے کہ علی جیسے کسی کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہو کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو۔ اس لیے ہم سبھی مومنین و مومنات کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس قول کو نقل کرتے ہیں جو مولا کائنات نے اس سلسلے میں خود وضاحت کی ہے، اور خود وضاحت کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام نے یہ وضاحت کی ہے کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، خلیفۃ المسلمین نہیں۔ یہ جملہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، خلیفۃ المسلمین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے۔ جن مسلمانوں نے کسی کو خلیفہ بنایا ہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اس لیے میں خلیفۃ اللہ ہوں۔ چنانچہ پوچھنے والے نے کہا کہ مولا آپ خلیفۃ اللہ ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں چوتھا خلیفۃ اللہ ہوں۔ فوراً مومنین اور سوال کرنے والے یہ پریشان ہوئے کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں؟ تو کہا نہیں، تم توجہ نہیں کر رہے ہو، میں نے کہا میں چوتھا خلیفۃ اللہ ہوں، میں چوتھا خلیفۃ المسلمین نہیں ہوں۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، آدم پہلے خلیفہ تھے جس کو قرآن میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر داؤد خلیفہ تھے، ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ اس کے بارے میں قرآن میں آیا ہوا ہے، اور پھر تیسرے خلیفہ ہارون تھے،
جناب موسیٰ کے چچا زاد بھائی، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے فریاد کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اب یہاں پر اپنی زبان کے کشادہ ہونے اور سینے کے صدر کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي۔ آگے آیت بڑھتی ہے اور جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ خدایا میرے چچا زاد بھائی ہارون کو میرا وزیر اور خلیفہ بنا دے جو میرے کاموں میں مدد کرے۔ تو یہاں پر مولائے کائنات نے خود واضح کر دیا کہ دیکھو میرا سلسلہ آدم کے ساتھ ہے، میرا سلسلہ داؤد کے ساتھ ہے، میرا سلسلہ ہارون کے ساتھ ہے، دنیا والے خلیفۃ الناس خلیفۃ المسلمین کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ فرق اس لیے ہے کہ اگر یہ تم جاننا چاہتے ہو کہ خلافت الہیہ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے، تو میں فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں، جس نے جناب فاطمہ بنت اسد نے ہم کو وہاں پیدا کیا، اور اس طرح ہماری پیدائش میں جوانان حوران بہشت آئی ہیں اور وہاں پر مدد کرنے والی جنت کی عورتیں آئی ہیں۔ لیکن یہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں یہ کفار کی اور مشرکین کی عورتوں کے درمیان میں یہ پیدا ہوئے۔ میں وہ ہوں کہ جب کبھی بھی میں نے شرک اختیار نہیں کیا، لیکن یہ خلیفۃ المسلمین ایسے تھے کہ ایک زمانے تک انہوں نے کفر و شرک اختیار کیا تھا۔ اسی طرح مولا کائنات وضاحت کرتے ہوئے اپنی پوری تفصیل کو بتاتے ہیں۔ آئیے اس آیت کی طرف چلتے ہیں جو پروردگار عالم عز و جل نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ جب یہ منافقین یہ جو مرتد ہو جائیں اپنی جگہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اپنی قوم میں ایک کو لے کے آتا ہے جس کو اللہ دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہوں گے، یحبہم و یحبونہ۔ یہ ایک موضوع ہے کہ اللہ کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنین کے سامنے خاکسار ہے، جو مومنین کے سامنے متواضع ہے، اور عزت علی الکافرین، اور جو کافرین پر بڑا شدید ہے، صاحب عزت ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ کسی کے ملامت کو کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو میں بات بتا رہا ہوں کہ اس مومن کی 5 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بیان کی ہے، اور وہ 5 صفتیں کون ہیں جو مدد کرنے والے ہیں دین خدا میں، ان کی 5 صفتیں ہیں۔ پہلی بات ہے محبوب خدا، کہ یہ انسان خدا کا محبوب ہے، خدا اسے چاہتا ہے، اور یہ خود بھی محب خدا ہے جو خدا کو چاہنے والا ہے۔ تو پہلی صفت امیر المومنین علیہ السلام کی اس آیت میں محبت کے بارے میں ہے کہ اللہ اسے چاہتا ہے اور وہ اللہ کو چاہتا ہے۔ اس مسئلے میں اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ محبت کا سلسلہ آپ کو جنگ خیبر میں نظر آئے گا، لیکن یہاں پر میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ محبت کے لیے آپ جو ہے دعائے جوشن کبیر میں جملہ سنتے ہیں، یا حبیب الذاکرین، اے وہ ہستی جو ذکر کرنے والوں کو دوست رکھتی ہے، یا حبیب الباکین، اے وہ ہستی جو گریہ کرنے والے اور رونے والوں کو دوست رکھتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کیا امیر المومنین علیہ السلام ذکر کرنے والوں میں نہیں تھے، یا امیر المومنین علیہ السلام اللہ کی محبت میں رونے والے نہیں تھے؟ یہ دونوں صفتیں مولا امیر المومنین میں پائی جاتی ہیں کہ خدا کی یاد میں، خدا کے ذکر میں وہ محبوب ہیں، اور خدا کے حب میں، رونے میں وہ محبوب ہیں۔ لیکن جنگ خیبر جس وقت کئی دنوں تک فتح نہ ہو سکا، تو پھر اللہ کے رسول نے حکم پروردگار سے یہ اعلان کیا، اور وہ ایران کتابوں میں مختلف انداز سے پایا جاتا ہے، لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ لا يرجع حتى يفتح اللہ علی یدہ۔ یہ تفسیر برہان میں ہے، نور الثقلین میں پائی جاتی ہے، اور برادران اہل سنت جو سالبی ہیں
انہوں نے بھی لکھا ہے، اور شیعوں کی کتاب احقاق الحق جلد 3 صفحہ 200 میں اس کی تفسیر پائی جاتی ہے، اور تفسیر نمونہ جلد 4 صفحہ 417 پر۔ یہ ہم نے حوالے اس لیے دیے ہیں کہ اب جو میں بات گزارش کرنے لگا ہوں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اس مومن کی 5 صفتیں بیان کی جاتی ہیں، اور عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اس اپنی حدیث میں بھی 5 صفتیں بیان کی ہیں۔ لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِطَ، ہم اس کو کل علم دیں گے، ہم اس کو جھنڈا پرچم اسلام اس کو عطا کریں گے۔ پہلی صفت رجلاً، کہ وہ مرد ہوگا، کرارن دوسری صفت، غیر فرارن تیسری صفت، اور اس کے بعد یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، چوتھی صفت، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ یعنی کتنی مطابقت آیت میں پائی جاتی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اور پیغمبر اسلام کے اس خطاب میں۔ چنانچہ آپ غور کیجئے گا کہ جتنی بھی جنگیں ہوں ان میں مولائے کائنات کو آپ نمایاں طور سے نظر آئیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ اگر تاریخ اسلام میں کہیں سے بھی مولائے کائنات کے اس جہاد کو اور مولائے کائنات کے اس جنگ کو الگ کر دے تو پھر تاریخ اسلام میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں گے، میدان احد، میدان بدر سے لے کے احد ہو، جنگ خیبر ہو، خندق ہو، یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مولائے کائنات کے ہاتھوں سے فتح ہوئی ہیں۔ آئیے میں اس طرف آپ کو لے چلوں جہاں پر آپ کو غور کیجئے گا کہ جنگ صفین میں جس وقت میں آپ جنگ کر رہے تھے اور محمد حنفیہ کو آپ نے تلوار دی اور کہا بیٹا جاؤ اور جا کر کے لشکر اسلام پہ حملہ کرو، اور جا کر کے لشکر اسلام کی طرف سے ادھر دشمنوں پر، منافقین پر حملہ کرو۔ محمد حنفیہ گئے لیکن نہ کر سکے جس طرح مولا علی چاہتے تھے، اور جب مولائے کائنات کو پتہ چلا آپ نے تلوار لی اور لے کر کے جا کر کے اندر گھس گئے، اور لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اتنا گھمسان جنگ ہو رہی تھی کہ کوئی بھی آدمی پہچان نہیں سکتا تھا کہ علی کہاں ہیں، لیکن جب کسی کو قتل کرتے تھے تو اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، اللہ اکبر کی آواز آتی تھی۔ لوگوں سے جنگ کرنے کے بعد جب مولا علی واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں مولا ہم لوگ تو ڈر گئے تھے کہیں دشمن آپ کو ختم نہ کر دیں، اور پھر یہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ تو کہا کہ لِوَجْهِ اللَّهِ، کہ ہم صرف اللہ کے لیے یہ جنگ کر رہے ہیں۔ یا صفوں میں آپ نے نماز کے لیے مصلی کو بچھا دیا تھا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس وقت میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں اسی نماز کے قائم کرنے کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے میں یہ جنگ کر رہا ہوں۔ بہرحال آئیے دوسری صفت کی طرف چلتے ہیں، تواضع، کہ وہ کتنا متواضع تھے اور کتنا منکسر مزاج تھے مومنین کے سامنے میں، اذلۃ علی المومنین، اور یہ تاریخ نے بتایا کہ وہ یتیم نواز تھے۔ کرم کا سلسلہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو بھی بھوکا وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، کسی بیمار کی آہ و فریاد کو مولائے کائنات دیکھ نہیں سکتے تھے، اور مومنین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کے کھانا پسند کرتے تھے۔ مولائے کائنات کی یہ صفت جو تواضع کی ہے، جو منکسر مزاجی کی ہے، یہ بدرجہ اتم موجود ہے مولائے کائنات کے اندر، یہ کسی اور میں بہرحال ہوگی، لیکن جس انداز میں مولائے کائنات، آپ اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیمار تھی اور بخار شدید تھا، زندگی میں کبھی بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کوئی بھی فرمائش نہیں کی تھی، لیکن جب امام علی علیہ السلام نے کہا کہ بنت رسول کچھ فرمائش کیجئے، اس وقت آپ بیمار ہیں، تو اس وقت میں مولائے کائنات سے کہا کہ اگر علی، اے ابو الحسن، اگر انار مل جاتا تو شاید کچھ تھوڑی سی راحت ہوتی۔ اور مولائے کائنات جاتے ہیں، واقعات آپ حضرات کی نظر میں ہیں، لیکن میں مولائے کائنات کے تواضع اور انکسار کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس مثال سے، اس واقعے سے مثال دے کر کے۔ مولائے کائنات نے بازاروں میں ڈھونڈا، بہت مشکل کے بعد جب انار ملا لے کے چلے بڑی خوشی خوشی، اور جب ایک گلی سے گزرے تو ایک بیمار کے کراہنے کی آواز آئی۔ اللہ اکبر! یہی وہ بات تھی جو آپ کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اس بیمار کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ بخار میں بالکل بخار میں پڑا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ
مولا کائنات نے پوچھا بھائی کچھ تم چاہتے ہو کھانے کے لیے؟ کہا اگر انار مل جاتا۔ اب یہاں پہ تواضع اور انکساری ہے اور ایثار اور قربانی ہے مولا کائنات کی کہ آدھا انار کاٹ کے اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک دانہ کھلا رہے ہیں، اور پھر اٹھنا چاہتے ہیں، اجازت لیتے ہیں اس بیمار سے، تو وہ بیمار کہتا ہے کہ اگر وہ آدھا انار بھی ہمیں کھلا دیتے تو ہمارے لیے اور راحت کا سامان ہوتا۔ اور علی علیہ السلام اس پر رد نہیں کرتے ہیں، منع نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسے دے دیتے ہیں اور اس کو کھلا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں۔ کیا خوش نصیب وہ بیمار تھا جو علی کے ہاتھوں سے انار کھا رہا تھا۔ اور اب علی گھر آ رہے ہیں تو اب پیر نہیں اٹھ رہے، کیسے قدم اٹھیں؟ اس لیے کہ پہلی بار بنت رسول نے فرمائش کی تھی۔ واقعہ آپ حضرات کے پیش نظر ہے کہ جب گھر پہ آئے تو دیکھا جناب سیدہ صحن خانہ میں بیٹھی ہیں اور ان کے سامنے میوجات اور انار رکھے ہوئے ہیں۔ پوچھا اے بنت رسول یہ میوجات کہاں سے؟ کہا آپ ہی نے تو بیچا تھا۔ فوراً مولا کائنات شکر خدا میں سجدے میں جھک گئے، کہا اس علی اعلیٰ نے بھیجا ہے۔ یہاں پر یہ مثال ہم نے صرف آپ کی خدمت میں اس لیے دی ہے کہ مولا کائنات کی ایثار اور ان کے تواضع اور ان کی ایثار کی توجہ فرمائیے گا۔ اس کے بعد اب سلسلہ پھر آتا ہے مولا کائنات کی شجاعت کا۔ تیسری صفت جو ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اسی کو میں عرض کر رہا تھا اور یہ مثال میں دے رہا تھا کہ ان سے بڑھ کر کے کون شجاع تھا۔ تاریخ اسلام میں دو ہی تو باتیں ہیں مولا علی کے بارے میں کہ دو چیز ہے جس سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ ایک مولا علی کی شجاعت ہے کہ میدان سے کبھی فرار نہیں کیا ہے، اور ایک علی کا علم ہے کہ کبھی انہوں نے کوئی غلط جواب نہیں دیا یا جواب دینے سے منع نہیں کیا۔ یعنی فرار از میدان جنگ علی کے باب میں نہیں پاؤ گے۔ فرار از میدان جنگ سے کبھی علی نے فرار کیا ہو۔ چنانچہ وہ واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جس وقت میں شیبہ اور ابن عباس دونوں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، شیبہ نے کہا کہ بھئی ہم خاندانی اعتبار سے خانہ کعبہ کی چابی اور تعمیرات کا کام ہمارے پاس ہے، اور جناب عباس کہتے تھے کہ حاجیوں کا پانی پلانا یہ میرے پاس ہے۔ دونوں فخر کر رہے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی خانہ کعبہ کی چابی ہمارے پاس ہے۔ اور ادھر سے مولا کائنات جب گزرتے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بھئی ہم تو یہ اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ چابی ہمارے پاس ہے، تعمیرات کعبہ کا کام ہم کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افضل ہیں اس لیے کہ پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو۔ مولا کائنات نے کہا کہ نہ تم افضل اور نہ تم افضل۔ کہا پھر کون افضل؟ کہا میں افضل، جس کی تلوار کی ڈر سے تم لوگ مسلمان ہوئے ہو۔ اور اس کے بعد اب یہ دونوں پریشان ہوئے، آ کر کے مولا کائنات کی شکایت رسول اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج علی نے تو عجیب و غریب بات کی ہے، کتنی غلط بات کی ہے، ہم دونوں کے بارے میں گستاخی کی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیرات ہمارے پاس ہے اور اس کی چابی ہمارے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پانی پلاتے ہیں۔ رسول اسلام کچھ دیر کے لیے ابھی سکوت اختیار کر رہے ہیں اور ابھی ٹھہرے ہی تھے کہ جبریل آ گئے اور آیت پڑھتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ تم لوگوں نے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کا پانی پلانا، اجعلتم سقایت الحاج پانی پلانا حاجیوں کا، وعمارت المسجد الحرام مسجد حرام کی تعمیر کی بات، اس کے مقابلے میں تم نے لا کر کے قرار دیا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور جس نے جو اللہ پر اور قیامت پر جو ایمان لایا ہے، اور پھر اس کے برابر تم نہیں ہو سکتے ہو۔ گویا جو قول علی نے کہہ دیا ہے وہ قرآن کی آیت بن کر کے نازل ہوئی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے کہ قرآن کی آیت بالکل وہی قول جو مولا کائنات نے کہا تھا، اور پھر اس اعتبار سے کہ یہ چوتھی صفت جو ہے تیسری صفت، اور اس کے بعد چوتھی صفت میں جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہے، اور پھر کسی کی ملامت کا خیال نہ کرنا کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ کوئی ملامت کر رہا ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات کسی کی ملامت کا
خیال کر رہے ہوں، یہ یاد رکھیے گا کہ مولائے کائنات کی فضیلت کو دشمنوں نے قبول کیا ہے، اور کس طرح قبول کیا ہے کہ جس کو معاویہ جیسا حاکم شام ہمیشہ یہی کہتا تھا، اقمت الدنیا ان تلد مثل ابی طالب، کہ دنیا بانجھ ہو گئی کہ علی جیسا کوئی بچہ پیدا کرے، یعنی دنیا کے پاس علی جیسا کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے۔ آئیے اس واقعے کو دیکھیں جو معاویہ نے اپنے دربار میں ایک خاتون کو دھمکی دے کر کے اور انتقام کا جذبہ لے کر کے اس سے کہلانا چاہا، اور وہ ایک خاتون ہے جو سودائے ہمدانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور ایک مرتبہ سودائے ہمدانیہ بصرہ سے حاکم شام کے پاس اس وقت کا جو گورنر تھا بصرے کا، اس کی شکایت لے کر کے آئیں۔ اب سودائے ہمدانیہ جب باہر دربار میں آتی ہیں اور باہر دربار سے اس کے نگہبان لوگ روک دیتے ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ جا کے کہہ دو کہ میں سودائے ہمدانیہ بصرے سے آئی ہوں شکایت لے کر کے۔ اس وقت میں نگہبان اس کو اندر جانے نہیں دے رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے اندر جانے نہیں دے رہے ہیں، تو پھر کہتی ہے کہ جا کے اپنے حاکم سے کہہ دو کہ میں سودائے ہمدانیہ ہوں۔ جا کے اندر خبر دی گئی اور کہا گیا کہ بصرہ سے ایک ایسی خاتون آئی ہوئی ہے اور وہ کوئی شکایت کرنا چاہتی ہے۔ حاکم شام کو فوراً پتہ چل گیا کہ کون آیا، کہا اچھا اس کو بلا لو، میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی عورت ہے، جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ جب وہ آئی تو ایک مرتبہ دربار میں آتے ہی حاکم شام نے کہا، اے سودائے ہمدانیہ، تم بڑے اچھے وقت سے آ گئی ہو، اب انتقام کا وقت آ گیا ہے تم سے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ حاکم شام پہچانتا ہے اس عورت کو اور یہ عورت اب اس سے انتقام لیا جائے گا۔ سودائے ہمدانیہ نے کہا کہ کیا انتقام لوگے تم مجھ سے، کیا کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے، کیوں؟ حاکم شام نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہی عورت ہے کہ ہمارا لشکر ایک بار کامیاب ہونا چاہ رہا تھا کہ صفوں کو چیر کر کے یہ عورت باہر نکلی، اور علی کے لشکر کو جو پسپا ہونے جا رہا تھا آ کر کے اس نے شجاعت دلائی اور کہا کہ تمہیں حیا نہیں آ رہی ہے کہ امام برحق جو موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے تم جہاد سے قدم کو پیچھے ہٹا رہے ہو، آؤ جلدی سے امام برحق کا ساتھ دو۔ ایسا کہنا تھا کہ لشکر ٹوٹ پڑا اور علی کا لشکر کامیاب ہو گیا، میرا لشکر پسپا گیا۔ اس عورت نے ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اب آج اس کا انتقام لگے، جاؤ جلاد کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ حاکم شام کا حکم ہوا، جلاد آ گیا، اور اس کے بعد جلاد آیا۔ جناب سودائے ہمدانیہ کہتی ہیں، مجھے تم مرنے سے ڈراؤ نہیں، لیکن مرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ایک واقعہ اور سن لو، اور وہ کیا ہے؟ حاکم شام کہتا ہے، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا تم ہمیں مارنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، علی دنیا سے چلے گئے، علی مر گئے، علی شہید ہو گئے، اور شرافت بھی ختم ہو گئی، عدالت بھی ختم ہو گئی، انسانیت بھی ختم ہو گئی۔ حاکم شام پریشان ہو گیا اس جملے سے کہ علی مر گئے اور عدالت ختم ہو گئی، شرافت ختم ہو گئی، انسانیت ختم ہو گئی۔ کہا کیسے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ علی مر گئے اور علی کے بعد اب یہ کوئی عدالت اور شرافت اور انسانیت باقی نہیں رہی ہے؟ تو پھر اس کے بعد حاکم شام کہتا ہے، کیسے تم اس بات کو کہہ رہے ہو؟ کہا اسی طرح میں پہلے والے گورنر کی ایک شکایت لے کر کے جس وقت میں گھر آئی مولا علی کے، تو علی جو ہے گھر میں نہیں تھے، مسجد کوفہ میں تھے اور نماز پڑھنے جا رہے تھے، مصلی پر ابھی تکبیر ہی کہنا چاہ رہے تھے۔ میں مسجد کے دروازے پہ داخل ہوئی اور مولا کا آواز دی، مولا میں فریاد لے کر کے آئی ہوں، اور مولا علی نے مصلی چھوڑ دیا اور اس کے بعد میری شکایت کو سنا کہ اس وقت جو ہے وہاں کا گورنر ایسی سی غلطیاں کر رہا ہے اور عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے، عوام بیزار ہیں۔ فوراً مولائے کائنات نے جو ہے اس گورنر کو معزول کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ حاکم شام نے کہا، اچھا تم گورنر کی شکایت لے کر کے آئے ہو کہ ٹیکس بہت زیادہ لیتا ہے، تو میں لکھ دیتا ہوں کہ وہ ٹیکس جن لوگوں سے لیا ہے اس کو وہ معاف کر دے اور واپس کر دے۔ سودائے ہمدانیہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے کو واپس کرے اور سب کو معاف کیا جائے، بلکہ جہاں پر حاکم ظلم کر رہا ہو اس کو وہاں سے ہٹنا چاہیے۔ گویا ایک پیغام ڈائریکٹ طور سے حاکم شام کے مظالم اور اس کے غیر عادل ہونے کا بھی اشارہ ہے۔ سودائے ہمدانیہ نے جب کہا کہ صرف اس کو ٹیکس کو واپس لینے کی بات آپ نہ کریں بلکہ اس کو معزول کریں، آخر کار مجبور ہو کر کے سودائے ہمدانیہ کے ہاتھ میں حاکم شام نے خط لکھ کے اس کو معزول کر دیا۔
یہ ہے وہ ہمت جو جہاد باللسان کے لحاظ سے حضرت علی کے چاہنے والے اور خاص طور سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چاہنے والی خاتون تھی۔ جس طرح دربار میں جا کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے حق کو مانگنے کے لیے فریاد کی تھی، اسی طرح یہ ان کے نقش قدم پر چلنے والی عورتیں ہیں جو فریاد کر رہی ہیں۔ دوستو عزیزو، آئیے ہم ایک اور خاتون کو ان کا واقعہ بیان کر کے اور پھر ایک کچھ ضروری باتوں کی طرف جو مولا کائنات کی زندگی سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ حجاج کا نام سب نے سنا ہوگا، جو یزید سے بدتر تھا۔ حجاج جو بادشاہ بنی عباس کا اتنا ظالم تھا کہ وہ یہ کہتا تھا جب بھی ہمارے سامنے قیدی لائیں تو ان کو اتنا زخمی کیا جائے کہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جائے، اور اس کی وجہ سے جب وہ پریشان ہوں تو ان کی یہ پریشانی جس وقت میں وہ چیخ پکار رہے ہوں ہمیں بہت لطف آتا ہے، اس طرح لطف آتا ہے جیسے کہ لوگ اپنے عیشگاہوں میں لطف اٹھاتے ہیں، اسی طرح ان قیدیوں کے زخم پر نمک چھڑک کر کے مجھے لطف آتا ہے۔ تو یہ ظالم ایسا تھا، بغیر کسی سادات کے قتل کے ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے ظلم کی کہانی یہ بھی ہے کہ اگر قیدی دیوار کے سائے میں آ جاتے تھے تو اس سائے والی دیوار کو گرا دیا جاتا تھا۔ حجاج کہتا تھا کہ ان کو سائے میں بھی بیٹھنے نہ دیا جائے۔ بہرحال اس کے ظلم کی داستان اس وقت نہیں عرض کرنا ہے، ایک بات بتاتا چلوں یہاں پر کہ ایک خاتون ہیں جس کے بارے میں جاسوسوں نے اور اس کے کارندوں نے آ کر کے حجاج کو شکایت کی کہ یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے جو حرہ نام ہے اس کا، اور حرہ نے یہ عقیدہ رکھ رکھا ہے کہ علی سب سے افضل ہیں، تمام مسلمانوں سے علی افضل ہیں، حتیٰ کہ خلفاء سے افضل ہیں۔ اس کو بلایا گیا اور حجاج نے پوچھا کہ تیرا کیا عقیدہ ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ تو یہ کہتی ہے کہ سارے مسلمانوں سے افضل علی علیہ السلام ہیں، علی ہیں۔ تو کہا ہم یہ کہاں کہتے ہیں، کس نے تم سے آ کے کہا ہے؟ یہ شکایت غلط ہوئی ہے، ہم نے تو یہ بات کبھی کہی نہیں ہے۔ اب لوگ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حرہ ڈر گئی ہے کہ اب شاید اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے یہ اپنے جملے کو واپس لے رہی ہے۔ حجاج نے پوچھا پھر کیا تیرا عقیدہ ہے؟ کہتا نہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، تم ایسے لوگوں کے اوپر اعتماد کر کے تم جو ہے حکومت کر رہے ہو، تمہارے جاسوس بڑے جھوٹے ہیں، تمہارے کارندے بالکل بیکار اور بے ایمان ہیں جنہوں نے تم کو غلط خبر دی ہے۔ حجاج پوچھتا ہے کیا بات ہے، تو ڈر گئی ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا؟ کہا ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تجھے غلط خبر دی گئی ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ علی مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں، حتیٰ کہ خلفاء سے۔ بات افضل اور بہتر ہونے کی اس وقت آتی ہے جب کسی اس انسان میں کوئی کمال ہو، کوئی فضیلت ہو۔ مسئلہ یہاں تو آتا ہے کہ علی کے مقابلے میں انبیاء کو لے کر کے آؤ، علی کے مقابلے میں اوصیاء خدا کو لے کر کے آؤ، دیکھو کہ ان کے پاس کتنی صفات اور ان کے امتیازات موجود ہیں۔ یہاں پر میں نے کبھی نہیں کہا ہے کہ علی افضل ہیں، بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ علی تمام انبیاء کے مقابلے میں آ کر کے دیکھو کہ قرآن نے کیا کیا تھا۔ قرآن نے حضرت آدم کو روکا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آدم کو روکا تھا کہ تم اس شجرے کے قریب نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کے قریب تو نہیں گئے، لیکن اس کا دانہ گندم کھا لیا، اس کی وجہ سے ترک اولا ہوا۔ یعنی گندم کھانے سے جناب آدم ترک اولیاء، یعنی معصیت نہیں ہوتی، ترک اولا کو سمجھ لیجئے کہ اگر یہ کام نہ کیا جاتا تو بہتر تھا، تو ترک اولا ہوا جناب آدم سے۔ اور علی نے زندگی بھر اپنے اوپر بغیر کہے ہوئے اللہ کے گیہوں کو حرام رکھا اور ہمیشہ جو کھاتے رہے۔ یہ فرق ہے آدم اور علی میں کہ آدم کو منع کیا گیا اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے بعد بھی گندم کھا لیا۔ علی وہ ہیں کہ کچھ کہا بھی نہیں گیا اور ہمیشہ جو کھاتے رہے۔ آئیے نوح کو دیکھیے، قرآن نے کیا کہا ہے کہ نوح اور لوط کی دونوں بیویاں نیک اور صالح نبی کے پاس تھیں، لیکن خانتا لفظ آیا ہوا ہے کہ ان دونوں نے خیانت کی نبی کے ساتھ، نوح کے ساتھ اور لوط کے ساتھ۔ لیکن قربان جائیں ہماری جانیں، غور کرو کہ دیکھو علی وہ شخصیت ہے جس کی بیوی، جس کی زوجہ سیدہ نساء العالمین ہے۔
کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے فاطمہ زہرا کا کسی عورت سے؟ وہ سیدہ نساء العالمین ہیں۔ تو نوح کا مقابلہ علی سے نہیں ہو سکتا۔ علی جیسا جو انسان ہے اس کی زوجہ فاطمہ ہیں، لیکن لوط اور نوح کی بیویوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تھی۔ آئیے سلیمان کے بارے میں جو قرآن میں آیت آئی ہوئی ہے کہ سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ خدایا ہم کو ایک ایسی حکومت دے کہ میری جیسی کوئی حکومت نہ ہو۔ تو گویا قرآن میں سلیمان جیسے پیغمبر حکومت کو مانگ رہے ہیں کہ ہم کو حکومت ملنی چاہیے، لیکن علی وہ ہیں جو حکومت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ گویا دنیا بن سور کے جب آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ دور ہو جا میری نگاہوں کے سامنے سے، میں نے تجھے 3 طلاق دیا۔ کیا شخصیت ہے علی ابن ابی طالب کی! وہ ایک پیغمبر اور نبی ہے جو دنیا کو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ایسی ہو، لیکن علی نے حکومت کو فقیروں کو دے دیا ہے، دنیا کی تمام دولت کو اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی شخصیت کو قرآن میں آپ دیکھیے کہ جس وقت میں فرعون کے ڈر سے اور وہاں کے قوم کے ڈر سے جناب موسیٰ جب نکل رہے ہیں تو یہ لفظ قرآن میں آیا ہوا خائفاً یترقبا، وہ ڈرتے ہوئے اس گاؤں سے چلے گئے۔ لیکن علی جیسا شجاع آپ دیکھیے کہ تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے لچک رہے ہیں شب ہجرت میں، لیکن اتنا مطمئن انسان سو رہا ہے، یہ علی کی ذات ہے۔ شب ہجرت میں جس نے اپنے نفس کو بیچ کر کے اور رضائے الہی کو خرید لیا، تو موسیٰ ڈر سے نکل رہے ہیں اور علی تمام قبیلے کی تلواروں کے بیچ میں بڑے اطمینان سے سو رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ کے بارے میں آپ دیکھیے گا کہ جہاں پر عیسائی جناب عیسیٰ اور مریم کو خدا کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی امی، یعنی ہمارے اے لوگو کیا تم نے یہ کہا ہے کہ ہم کو اور ہماری ماں کو خدا کہو؟ اور جناب عیسیٰ گویا یہ سوالیہ استفہام انکاری ہے، لیکن جناب عیسیٰ اس سلسلے میں راضی نہیں تھے اور قطعاً راضی نہیں تھے کہ ان کے مادر گرامی کو کوئی خدا کہے۔ لیکن یہ بات معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ ان عیسائیوں کو کوئی سزا نہیں دے سکے، برخلاف علی ابن ابی طالب کے کہ علی کو جو نصیری یا جو ایسے لوگ خدا مان رہے تھے، علی نے ان کو قتل بھی کیا، ان کو جلا بھی دیا۔ اپنے رب اور اپنے معبود کا جو احترام علی کے نظر میں تھا کسی کا نہیں تھا، اور اپنے معبود کے مقابلے میں کسی کو وہ لانا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو علی ابن ابی طالب کی یہ ذات ہے کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ابھی میں نے جو آپ سے گزارش کی ہے اپنے رب کے جاننے کے سلسلے میں کہ جس قدر مولا کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں بلکہ میں ایک بندہ ہوں، اور جب رب کے سامنے آتے ہیں تو اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے آتے ہیں کہ کوئی ان کو عام آدمی کی طرح سمجھ نہیں سکتا ہے۔ آئیے آپ حضرات روزانہ، بلکہ بہت سے لوگ ہفتے میں جمعرات کے دن دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یا کبھی بعض لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، بہت سے مہینے میں ایک بار یا کبھی پڑھتے ہیں۔ دعائے کمیل کی بڑی تعریف کی گئی ہے، بہت زیادہ پڑھنے کی۔ ذرا لب و لہجے کو دیکھیے، وہ علی ابن ابی طالب کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کس نے علی کو پہچانا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو پہچانا، ذرا دیکھو تو کہ دعائے کمیل میں وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں لیکن آگ میں جلنا پسند کرتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، الہی و سیدی و مولائی و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک۔ میں نے درمیان سے جملہ نکالا ہے تاکہ آپ حضرات توجہ کریں مولا کائنات کی اللہ سے محبت اور اس کے بارے میں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ خدایا اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، میرے سردار، پھر یہ بھی طے ہے کہ اگر میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تیرے فراق پر صبر نہیں کر سکتا۔ یعنی فراق خدا، اللہ سے جدائی کبھی بھی علی کو برداشت نہیں۔ وہ چاہتے کہ علی اللہ کے ساتھ رہے، کہتے ہیں کہ ہم اگر تیرے عذاب پر صبر کر لیں لیکن تیری جدائی ہمیں
تیرا فراق ہمیں پسند نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ اگر آتش جہنم کی گرمی برداشت بھی کر لوں تو تیری کرامت کے نہ دیکھنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دعائے کمیل کا جملہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی دعاؤں کی کتابیں ملیں گی، دعائے کمیل اور اس سے پہلے دعائے صباح ہے، یعنی صبح کے وقت پڑھنے کی خاص دعا جو امیر المومنین علیہ السلام پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی مصلحت ہے، کہا مصلحت یہ ہے کہ یہ لب و لہجہ علی کے علاوہ کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ دعا کا یہ انداز جو مولا کائنات نے استعمال کیا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آئیے ایک دو جملے پڑھ کر کے اور دعا کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں مولا کائنات الہی قرأت باب رحمتک بید رجائی وحربت الیک لاجئا من فرط اہوائی وعلقت باطراف حبالک انامل ولائی فاصفح اللہم عما کنت اجرمتہ من زللی وخطائی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کس انداز میں کہتے ہیں مولا کائنات، کہتے ہیں خدایا میں نے امیدوں کے ہاتھوں تیرے باب رحمت کو کھٹکھٹایا۔ کیا بہترین جملہ ہے، امیدوں کے ہاتھوں سے میرے رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، اور خواہشات کے مظالم سے تیری پناہ میں بھاگ کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی محبت کی انگلیوں سے تیرے ریسمان ہدایت کو پکڑ لیا ہے۔ اب میری تمام خطاؤں کو اور لغزشوں کو معاف کر دے اور مجھے ہلاکت کی تباہی سے بچا لے۔ تو میرا سردار، میرا مولا، میرا معتمد اور میری امیدوں کا مرکز ہے۔ تو میرا آخری مطلوب اور دنیا اور آخرت میں میری آخری آرزو ہے۔ خدایا اس مسکین کو کس طرح ہٹا دے گا جو گناہوں سے بھاگ کر تیرے پناہ میں آیا ہے۔ مومنین و مومنات اس جملے پر بڑی توجہ کیجئے گا۔ مولا کائنات کس طرح کہے، خدایا اس مسکین کو کس طرح ہٹا دے گا جو گناہوں سے بھاگ کر تیری پناہ میں آیا ہے، اور اس طالب ہدایت کو کیسے نا امید کر دے گا جو دوڑ کر تیری جناب میں آیا ہے۔ یہ جملہ پھر سنیے بڑی توجہ سے، اس پیاسے کو کیسے پلٹا دے گا جو تیرے حوض پر سیراب ہونے کے لیے وارد ہوا ہے۔ یہ پیاسا جو ہے یعنی بندہ، میں، اس پیاسے کو کیسا پلٹا دے گا جو تیری حوض پر سیراب ہونے کے لیے وارد ہوا ہے۔ یقیناً یہ ناممکن ہے کہ تیرے دریائے رحمت خوشترین زمینوں پر بھی جھلک رہے ہیں۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جھلک رہی ہیں خوشترین زمینوں پر۔ اسی ہستی کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کو، تمام جوانوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، سب کو مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد یہ جو گفتگو، یہ جو محفل مولا کائنات کی ولادت کے سلسلے میں کی گئی، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں عبادت میں قبول فرما۔ تمام ناظرین و سامعین جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ان ناظرین اور سامعین کے جو بیمار حضرات ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما۔ تمام سننے والے، تمام ناظرین اور سامعین کے جو مرحومین ہیں ان کو، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ باقی رہے، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ شیعان اہل بیت جہاں جہاں بھی ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ کرونا وائرس کو اس دنیا سے تمام فرما۔ بحق محمد و آل محمد امام زمان الاسلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام مومنین و مومنات اور تمام ناظرین و سامعین کے مرحومین کے لیے
فاتحہ مع الصلوات۔